نحمدک و نستعینک نصلی و نسلم علی رسولک۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 تا 148 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 13 سے غزوہ احد کے حالات و واقعات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سلسلے کی گزشتہ نشست میں جو 9 آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس میں اہل ایمان کے کردار کو مضبوط کرنے والے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، تاکہ اہل ایمان ان مضبوط کردار کو اپنا کر اللہ کے باغیوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائے۔ تو ان اوصاف کو بیان کر کے اب حکم دیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ ہمت ہارو اور نہ ہی غم کرو۔ چونکہ غزوہ احد میں وقتی طور پر شکست ہو گئی تھی نا، بڑے بڑے صحابہ کرام کے جسم مبارک میدان جنگ میں شہید ہوئے پڑے تھے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، جن میں حضرت حمزہ اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل تھے، اور انصار صحابہ کی تو کثیر تعداد شہید ہو گئی تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی تو پھیل گئی تھی۔ ان واقعات کو دیکھ کر مسلمانوں میں کم ہمتی سی پیدا ہو رہی تھی، تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ لا تہنوا، ہمت نہ ہارو، اور دوسرا حکم دیا ولا تحزنوا، اور غم بھی نہ کرو۔ وہ جو ایک دستہ احد پہاڑ کے درے پر مقرر کیا گیا تھا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم سب مارے گئے اور ہمارا گوشت چیلیں اور کوے نوچ رہے ہیں، تب بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ لیکن اس دستے کے 35 افراد درہ چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ انہوں نے سمجھا اب فتح ہو گئی ہے، لہٰذا یہاں ٹھہرنے کا اب کیا فائدہ، نیچے جا کر مال غنیمت جمع کرنا چاہیے۔ اس غلطی پر فتح شکست میں بدل گئی، تو صحابہ کرام کو اپنی اس غلطی کا بھی شدید صدمہ تھا اور غمگین تھے، تو انہیں حکم دیا گیا کہ وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگ احد میں عارضی شکست کی جو کیفیت پیدا ہو چکی تھی نا، کہ اپنے شہداء دیکھ کر کم ہمت ہو رہے تھے اور اپنی غلطی کو سوچ کر غمگین ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آئندہ کے لیے ثابت قدم رہنے کا حکم دیا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ ہمت ہارو اور نہ ہی غم کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہے۔ یعنی عارضی شکست سے ہمت نہ ہارو، انجام کار تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ یہ جملہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ آج ہم دنیا میں جو ذلت و پستی کی زندگی گزار رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے ہمیں حقیقی قلبی ایمان حاصل نہیں ہے، محض ایک موروثی سا عقیدہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت میں حقیقی ایمان موجود ہو، پھر بھی وہ دنیا میں ذلت و پستی کی زندگی گزار رہی ہو؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقی قلبی ایمان کے ساتھ ان اوصاف کو اپنا لیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 130 تا 138 9 آیات میں بیان کیا تھا۔ تو پھر یہ بات دور نہیں رہ جائے گی کہ اللہ مسلمانوں کو دنیا میں عزت اور غلبہ نصیب فرما دے گا۔ اگلی آیت میں مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ مزید گفتگو فرما رہے ہیں۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو اسی طرح کا زخم تمہارے دشمن قوم کو بھی پہنچ چکا ہے۔ یعنی آج 3 ہجری غزوہ احد میں اگر 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں، تو گزشتہ سال 2 ہجری میں غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے 70 سردار قتل ہو چکے ہیں۔ اگر کسی وقت کسی باطل قوت کو فتح حاصل ہو جائے تو اس سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ شکست کے اسباب تلاش کر کے ان کے سد باب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔
میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح دی تھی، تو آج اگر وقتی شکست کا سامنا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ کو باطل پسند ہے، بلکہ اللہ آزمائش کرنے کی غرض سے قوموں کی کیفیات بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے آگے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ دنوں کا بدلنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے ایمان والوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے کہ کون حقیقی مومن ہے، کون آزمائش میں ثابت قدم رہتا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ کو مقام شہادت پر فائز کرنا تھا۔ شہادت ایک عظیم درجہ ہے نا، مومن کا مقصود و مطلوب ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقتی شکست سے دوچار کیا تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کے درجے پر فائز کر کے جنت کی عظیم نعمتوں میں داخل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا وقتی شکست سے پریشان نہیں ہونا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی وقتی شکست کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو، کافروں کو، باطل قوتوں کو پسند کرنے لگا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس تکلیف میں اس لیے بھی مبتلا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پاک کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ یہ جو اہل ایمان اور منافقین ملے جلے رہے تھے، ان کٹھن حالات سے وہ الگ ہو گئے۔ جیسے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی 300 افراد لے کر الگ ہو گیا تھا۔ تو یاد رہے کٹھن حالات میں پختہ اہل ایمان ہی ثابت قدم رہ سکتے ہیں، بقیہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ الگ ہو جایا کرتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں اور صبر و استقامت اختیار کرنے والے ہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہیں جو نئے نئے ایمان لائے تھے اور غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان میں سے پرجوش جوانوں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں مدینہ سے باہر نکل کر میدان میں دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ ہم شہادت کے مقام پر فائز ہوں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ أَن تَلْقَوْا، اور تم تو آرزو کر رہے تھے مرنے کی، موت کے سامنے آنے سے پہلے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب تم نے اسے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، یعنی جو تم آرزو کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اسے پورا کر دیا ہے، اور میدان احد میں تم نے 70 شہادتیں دیکھ لی ہیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں میں جو کم ہمتی پیدا ہوئی تھی نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ افواہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اڑا دی گئی تھی کہ آپ تو شہید ہو چکے ہیں۔ اگلی آیت میں اس حوالے سے بھی ثابت قدم رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہی تو ہیں، یعنی خدا تو نہیں ہے نا کہ ان پر موت نہیں آ سکتی۔ قد خلت من قبلہ الرسل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دن جانا ہی ہے۔ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، تو اگر ان کی وفات ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو پھر کیا تم ایڑیوں کے بل الٹے لوٹ جاؤ گے، یعنی تم پھر راہ حق چھوڑ دو گے اور باطل کے سامنے ہتھیار ڈال دو گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا اصول بیان کر رہے ہیں کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو کوئی بھی مصروف عمل ہو، قائد ہو یا عوام، سب کا مقصود معبود حقیقی کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ قائد اگر وفات پا جائے یا شہید کر دیا جائے تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ ثابت قدم رہتے ہوئے دین اسلام کی سربلندی کے لیے پیش قدمی کرتے رہنا چاہیے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا،
اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا تو وہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑے گا نا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ جلد بدلہ دے گا شکر گزاروں کو۔ یہ ہے وہ آیت نمبر 144 جو اس وقت نازل ہوئی تھی جب غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی اور مسلمانوں میں کم ہمتی پیدا ہونے لگی تھی۔ اور یہی وہ آیت ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت پڑھی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور سنو، کوئی بھی اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا۔ کتابا مؤجلا، موت کا وقت مقررہ تو لکھا ہوا ہے، تو کسی کی موت پر اتنے کم ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح تو یہ دنیاوی محبت کے دلیل بن جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو جو کوئی دنیا کا حصہ چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا میں سے دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا اجر چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں کو ہم جلد بدلہ عنایت کریں گے۔ قیامت بالکل قریب ہے۔ تو اس ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ نشیب و فراز، اپس اینڈ ڈاؤن زندگی کا حصہ ہیں۔ ان سے گھبرا کر، ہمت ہار کر میدان نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے پیش قدمی کرتے رہنا چاہیے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں مصیبتیں آنے پر ہمت نہیں ہاری۔ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہی باطل کے سامنے دبے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر و استقامت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، وہ تو ہر مرحلے پر یہی دعا کرتے رہے کہ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے گناہ بھی اور اپنے معاملے میں حد سے تجاوز کرنے کو بھی معاف کر دیجئے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں ثابت قدم رکھیے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا اجر یعنی فتح بھی عطا کی اور آخرت کا عمدہ اجر بھی عطا کیا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی محسنین کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر میدان میں ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔